بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا جی، کافی دنوں سے 4-5 دن سے میری ایک ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، جس کے اوپر ہمارے مسلمان بھائی کافی تنقید لگا رہے ہیں کہ میں نے نعوذ باللہ نماز کی بے حرمتی کی ہے۔ میں اس ٹائم ہمارے جو مسلک ہیں ان کے علماء کریم کے پاس موجود ہوں۔ میں نے ریکویسٹ کر کے ان سے ٹائم لیا کہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، کہ کیا میں نے کوئی توبہ نعوذ باللہ نماز کی بے حرمتی کی ہے، یا میں نے کسی کی دل آزاری واقعی میں کی ہے یا نہیں۔ میں نے اپنا جو ایک موقف تھا کہ نماز ہر بلا سے بچاتی ہے، ہر بلا کا جو ہے ایک سولوشن ہے وہ نماز ہے۔ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے۔ میں نے علامہ صاحب کو آپ جناب کو، علامہ صاحب کو، سب کو میں نے اپنا جو موقف ہے وہ بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب بٹ صاحب نے اپنا موقف دیا ہے، تمام مسالک کے علماء موجود ہیں۔ میں مختصراً یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ کوئی مسلمان بھی دین کا، شعائر اسلام کی توہین نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے بھی اس بات کی توثیق کی ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہنچے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تکبیرۃ الاحرام انہوں نے کہا ہے اور رفع یدین کیا ہے، اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے نماز کی توہین ثابت ہو سکتی ہو۔ اور جب وہ خود قائل یعنی فاعل جو ہے وہ اپنے عمل کی بہترین توجیہ بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا نظر و فکر تھی اس عمل کے دوران، تو ہم نے فاعل کے عمل کو سنا اور ان کی نظر و فکر کو سنا۔ اس میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نماز کی اس منظر پہ توہین نہیں ہوئی ہے۔ یقیناً یہ خدا کی بارگاہ میں بھی جواب دہ ہے جو انہوں نے علماء کے سامنے کہا، اس کے نتیجے میں ایسی کوئی نماز کی توہین نہیں ہوئی۔ اور ہم اپنے ٹرینڈ کو بڑھانے کے لیے، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے کسی دوسرے پر سنگین اس طرح کے الزامات لگا کر، پرانی ویڈیو اٹھا کر اس کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کے لیے یا اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے لیے ہمیں قطعاً ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آخر ہم نے مرنا اور خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور جو نماز کی عظمت ہے یقیناً وہ باقی ہے سب کے دلوں میں، اور خدا ہم سب کو شاعر اسلامی کے احترام کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موقف تیار کیا ہے، اس سے پہلے بھی مجھ سے کسی نے اس ویڈیو کو بھیج کر فتویٰ لینا چاہا تو میں نے بچے کا موقف سنے بغیر یہ کہا کہ فتویٰ 2 چیزوں پہ ہوتا ہے، یا قول پہ یا فعل پہ۔ بندہ کوئی ایسا جملہ کہے جو جملہ شاعر اسلام کا ٹھٹا یا مذاق بنتا ہو، یا کوئی ایسا جملہ کہے جو جملہ توہین اسلام کا اور توہین رسالت کا، توہین قرآن کا سبب بنتا ہو۔ اس ویڈیو میں رجب علی بٹ صاحب کا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا فتویٰ دیا جاتا ہے فعل پہ، کوئی ایسا فعل جو شاعر اسلام کے خلاف ہو، اس میں مذاق ہو، کوئی اس سے توہین ثابت ہو۔ اب رفع یدین کیے چلے جانا اور یکسوئی کے ساتھ اس عمل میں مگر رہنا، اس صورت میں بھی کوئی فعل ایسا نظر نہیں آتا جس فعل سے اسلام کا ٹھٹا یا مذاق ثابت ہوتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے باوجود کوئی فعل سامنے جس پہ اشکال پیدا ہوتا تو تب بھی فقہا نے یہ حکم دیا ہے کہ اس شخص کو جس کا وہ قول ہے یا فعل ہے اسے پوچھا جائے اور اس کے موقف پر فتویٰ دیا جائے۔ اب جیسے کہ رجب علی صاحب ہر 4 مکاتب فکر کے جید علماء کے پاس تشریف لائے اور اپنا موقف پیش کیا، اور اس کے بعد انہوں نے حلفاً کہا کہ میرا قطعاً یہ نہ مقصود ہے، نہ میں سوچ سکتا ہوں کہ میں شاعر اسلام کا مذاق اڑاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو رجب بٹ صاحب کا جو مسئلہ ہے، ہم نے جو اس پہ بغور دیکھا ہے، اور جب انہوں نے خود بھی اقرار کر لیا ہے کہ میرا یہ قطعی نظریہ نہیں تھا، جب انما الاعمال بالنیات، ہمیں اسلام کہتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جب اس کی نیت یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دین کا ستون ہے نماز، تو میں کیسے اس کی توہین کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں یہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ تو جب اس نے یہ معافی مانگ لی ہے کہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اگر اس میں کوئی خطا ہے، تو میں مسلمان بھائیوں سے بھی مانگتا ہوں، کیونکہ یہ مشترکہ یہ عبادت ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، تو لہذا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہم ساروں کو چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں۔ ایٹ دا اینڈ تمام علماء کرام کے درمیان میں بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے اگر کسی بھی عمل سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے، تو میں اللہ کے حضور بھی معافی مانگتا ہوں اور تمام مسلمان جو ہیں ان سے معافی کا طلب کرتا ہوں۔